محبوب کی صورت کلومیٹر نہیں میلوں کے فاصلے سے چاند سے زیادہ روشن نظر آ رہی ہے. یہ کتے کیا جانے جو میرے حضور کے بارے میں بولتے، یہ جانتے ہی کیا میرے حضور کے بارے میں. زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی. انہیں کیا پتا میرے آقا کی شان کیا. یہ تو بھونکتے ہیں، اور میں جانتا ہوں جس نے حضور کے خلاف بھونکا نہ وہ زبان سلامت رہی ہے نہ وہ جسم سلامت رہا. ہاں میرے حضور کی شان دیکھو. خدیجۃ الکبریٰ کہتی چاند کس طرح چہرہ نظر آ رہا. فرماتی دوڑ کر کے جو تھے نا وہ میسر اندر آئے، کہنے لگے خدیجۃ الکبریٰ اس بار 2 گنا منافع ہوا. فرمانے لگی منافع الگ رکھ، مجھے محمد کے بارے میں بتا، مجھے محمد کے بارے میں بتا. کہنے لگے سنو نا، ہر بار ہم سب سے بعد میں بیچ کے آتے تھے، اس بار سب سے پہلے بیچ کے فارغ ہوئے، سب سے زیادہ منافع لے کر کے آئے ہیں. آپ فرماتی کوئی کمی دیکھی ہو تو بتا. اللہ اکبر، اتنا سنا نا میسرہ جھنجھلا گئے. کہنے لگے کس کے اندر کمیوں کی بات کرتی ہو؟ کہا محمد کی کمی دیکھی ہو تو بتا. کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا انہیں، جب وہ چلتے تھے دھوپ میں تو بادل سایہ کرتا تھا، اگر سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے تو وہ ہرا ہو جایا کرتا تھا. خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے کمی بتا، کمی کیا تھی؟ کا کمی میں نے نہیں دیکھی، لیکن اتنا دیکھا ہے کہ اگر سورج ادھر ہے، درخت ادھر ہے، اگر حضور ادھر بیٹھتے تھے تو درخت کا سایہ گھوم کے ادھر آ جایا کرتا تھا. کا کمی بتا، کا کمی نہیں دیکھی. میں نے پورے سفر میں ان کے بدن پر مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھی، بلکہ شان تو یہ تھی جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی. کا کمی نہیں دیکھی. نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سنیں، اچھا جی سنیں، اللہ سلامت رکھے. تو پھر آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نکاح کروں گا. جس کے دل میں یہ خیال تھا مجھے نکاح ہی نہیں کرنا، پھر انہوں نے فیصلہ کیا اب مجھے نکاح کرنا ہے. یہ پیغام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے آپ کی سہیلی کے ذریعے حضور تک آیا. تو میرے حضور کی شرافت دیکھو جوانوں. آج تم کہہ دیتے ہو ابا کون ہوتے ہیں رشتہ کرنے والے، رشتہ تو ہم کریں گے. تو یہ جو کہتے تھے سنیں، حضور کے پاس جب رشتے کا پیغام آیا میرے حضور نے فرمایا مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا، یہ فیصلے کے لیے میرے گھر میں میرے بڑے لوگ موجود ہیں. کہ جو چچا کہیں گے وہ ہوگا. حضور کے چچا کی مرضی سے رشتہ ہوا، پھر نکاح ہوا. 25 سال میرے حضور نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ گزارے. 25 سال، اور 25 سال میں ایک دن بھی میرے حضور سے حضرت خدیجہ کو رتی بھر شکایت نہیں ہوئی. یہ زندگی گزارنے کا اصول. اللہ اکبر، یہ نکاح حضور کا ہوا. آج حضور کے قدموں کی برکت ہے کہ تمہارے میرے گھر میں نکاحوں کی برکتیں نظر آ رہی ہیں، نکاحوں کی برکتیں نظر آ رہی ہیں. بیٹوں سے گزارش کروں گا، سارے بیٹوں سے میری گزارش ہے، نکاح کے لیے نا ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے. نکاح کے بعد ان کا دل مت توڑنا، 4 مہینے بعد الگ ہو کے مت بیٹھنا. اس لیے کہ جب تم دولہا بنے تھے تو سب سے زیادہ بلائیں تمہاری ماں نے دی. جب تم دولہا بن کے چلے تھے تو تمہارے دولہا بننے کی خوشی سب سے زیادہ تمہاری بہن کو تھی. جب تمہارے سر پہ صحرا تھا تو بہن تمہارے چہرے پہ کھڑے ہو کر کے نظریں اتار رہی تھی. آج مجھے بتا وہ بہن بیگانی کیسے ہو گئی؟ آج اس بہن کو آنکھیں نکال کے کیوں دیکھتے ہو؟ کیا اس نے تیرے چہرے کی خوشیاں نہیں کی تھی؟ کیا ماں نے نکلتے نکلتے تجھے دعائیں نہیں دی تھی؟ کیا باپ تیری شادی میں اتنا خوش نہیں تھا کہ اس کے پیر زمین پہ نہیں تھے؟ جب وہ اتنا خوش تھا آج اتنا بیگانہ کیوں ہو گیا کہ وہ تیرے جہیز کے لائے ہوئے بیڈ پہ بیٹھ نہیں سکتا؟ تیرے صوفے پہ ایک دن باپ نہیں بیٹھ سکتا؟ یہ تیرا باپ ہے، باپ شریک نہیں، جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا یہ تیرے مال کا بھی مالک ہے، تیری جان کا بھی مالک ہے. آج اس میں اتنے کانٹے ہو گئے. نکاح کے بعد باپ بھی کچھ نہیں، ماں بھی کچھ نہیں، جو کچھ ہے بیوی ہے. یاد رکھو جو بیویوں کی غلامی کیا کرتے ہیں وہ دنیا کے تلوے چاٹا کرتے ہیں، اور جو ماں باپ کی غلامی کیا کرتے ہیں وہ سارے زمانے پہ حکومتیں کیا کرتے ہیں.
اور ماں باپ جیسی دولتیں نصیبوں سے ملا کرتی ہیں، نصیبوں سے ماں باپ جیسی دولت ملتی ہے۔ خدا کے واسطے اگر خدا سہرے کی دولت بخشے تو ماں باپ کی خوشی والا دن نہ بھولنا، بیوی کے کہنے نہ کہ انہیں کتا نہ کہنا، انہیں جانور نہ کہنا، اس لیے کہ تو جس کے آنگن میں آ کے بیٹھی ہے یہ تیرے باپ کی خریدی ہوئی جائیداد نہیں ہے، یہ انہی ماں باپ کی 18 سال کی کمائی ہوئی دولت ہے۔ سوچنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو جا کے ہم سمجھائیں کہ بیٹی کسی کا دل نہ توڑنا۔ اور بھائیوں سے میری گزارش ہے، ماں باپ کے انتقال کے بعد سب سے پہلے جو لاوارث ہوتی ہیں وہ بہنیں ہوتی ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ سب سے پہلے لاوارث بہنیں ہوتی ہیں۔ باپ انتقال کر جائے تو بہنوں کو لاوارث نہیں کرنا، اس کے انتقال کے بعد کبھی بہنیں دروازے پہ آئیں، بیوی سے کہہ دینا تجھے میری بہن سے بات کرنی ہے تو کرنا، نہ کرنی ہے مت کر، لیکن میری بہن کی اور میرے بیچ میں مداخلت کرنے کا تجھے ادھیکار نہیں ہے، اس لیے کہ تو اب آئی ہے جب میں کمانے کی عمر میں ہوں، اور اس نے مجھے تب سے پالا ہے جب یہ میری ناک صاف کرتی تھی۔ ہر بھائی کو بہن کی قربانی یاد رکھنی چاہیے۔ ہم نے بہنوں کو ماں بن کے بھائیوں کو پالتے دیکھا ہے، ماں بن کے، اس لیے کہ ماں جب کام میں ہوتی ہے، آج بھی بہنیں چھوٹے بھائیوں کو سینے سے لگا کے کبھی چوراہوں پہ لے کے گھومتی ہیں، کبھی مارکیٹ میں جاتی ہیں، کبھی درخت کے نیچے، اور یار کبھی گرمی پڑتی ہو شدت کی تو دیکھنا بہنوں کو جب گود میں چھوٹے بھائی ہوتے ہیں تو بھائی کے ماتھے پہ بہن کو پسینہ گوارا نہیں ہوتا ہے، بہن پسینہ ٹپکتا ہے اس کے ماتھے سے، لیکن آنچل کی ہوا بہن دے رہی ہے، دوپٹے سے پسینہ بہن صاف کر رہی ہے۔ آج تجھے حیا نہیں آتی، بہن کو تو نے لاوارث کیا ہے۔ کل ذرا یاد کر اس کی زندگی کو، کل جب تو پردیس سے آیا کرتا تھا تو سب تیرے جیب کی طرف دوڑا کرتے تھے، لیکن بہن تیرے کپڑوں کی طرف جاتی تھی، کہتی تھی بھائی کتنے گندے کپڑے ہیں، لا انہیں دھونا میرا حق ہے، تیرے کپڑے میں صاف کروں گی۔ سب سے پہلے بغیر کہے جو تیرے کپڑے صاف کیا کرتی تھی وہ تیری بہن ہوتی تھی، تیرے کہے بغیر جو کھانا لگاتی تھی وہ تیری بہن ہوتی تھی، جس نے آدھی رات اٹھ کر کے تجھے کھانا بنا کر کھلایا وہ تیری بہن کی ذات تھی، جو تیرے آنے کے انتظار میں آدھی رات بیٹھی رہی وہ تیری بہن کی ذات تھی، جب تو پیدا نہ ہوا تو سجدے میں جس نے مانگا وہ تیری بہن تھی، تو پیدا ہوا تیری پیدائش کی خوشی جس نے زیادہ منائی ہے وہ بہن کی ذات ہے، جس نے تیرے دولہا بننے کے خواب دیکھے ہیں وہ تیری بہن کی ذات ہے، جس نے تیری نظریں اتاری ہے وہ تیری بہن کی ذات ہے، اور جس نے تجھے دولہا بنا کر کے مبارکباد سب سے پہلے دی ہے وہ تیری بہن کی ذات ہے۔ ساری دنیا کا پیار ایک پلے میں رکھو پھر بھی بہن کے پیار کے برابر ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہن بہن ہوتی ہے۔ آج کتنے فون ایسے آتے ہیں، مولانا آپ بڑا اچھا بولتے ہو، آپ کی باتوں میں اثر ہے، میرے بھائی کے پاس ایک فون کر دو آپ۔ کیا بات ہے بہن؟ کہا 6 سال ہو گئے میرا بھائی بلانے نہیں آیا، جس دن سے باپ گئے ہیں میں کہیں چھوٹ گیا، اور لعنت ہو ایسی جائیداد پہ جو بہنوں کو رلا کے ان پہ سانپ بن کے بیٹھا جائے۔ ہمارے ذہن میں یہ رہتا ہے نا بہنیں آئیں گی تو خرچ ہوگا، دسترخوان میں کمی آئے گی۔ خدا کی قسم بہنیں آتی ہیں نا خالی نہیں آتی ہے، خدا کی رحمت ساتھ لے کے آیا کرتے ہیں۔ ہاں خدا کی رحمتیں ساتھ لے کے آتی ہیں۔ اور باپوں سے بھی میری گزارش ہے جب جائیداد باٹا کرو نا تو مکان میں جب 4 کمروں میں 3 کمرے بیٹے کو دے کے جانا تو ایک کمرہ بیٹی کو بھی دے کے جانا، تاکہ کل اپنا حق بتا کے آ سکے میں تمہارے کمرے میں نہیں آئی، اپنے باپ کے دیے ہوئے جائیداد کے حصے میں آئی۔ پھر وہ شرم نہیں آئے گی، پھر بھابھیوں میں ہمت نہیں جو دھکا دے کے نکال سکے۔ کم سے کم بہن کو ایک کمرہ ضرور دے کے جانا تاکہ کل بہن آئے تو اس کا سر شرم سے نہ جھکے۔ اور کتنی بہنوں کو بھائیوں نے دھکے دے کے گھروں سے نکالا۔ ہاں لاک ڈاؤن گزرا، کتنی بہنیں بیوہ تھی، بچے بھوک کی کگار پہ آ گئے، کہا بھائی امیر ہے چلو اس سے کچھ ناز لے لیں، تو بھابھیوں نے دروازے سے دھکا دے کے کہا جا چلی جا، تیرا باپ کما کے نہیں رکھے گیا تھا جو یہاں لینے چلی آئی۔ اور غیرت کر، خدا کی قسم تجھ پہ اس کا احسان ہو سکتا ہے اور تیرا اس بچی پہ احسان نہیں ہے، اس لیے کہ تو اس کی جائیداد کھا رہی ہے، وہ تیری جائیداد نہیں کھا رہی۔
قیامت کے دن ہر باپ سے پوچھا جائے گا بتا بیٹی کے حصے میں سے کتنا دے کے آیا ہے.